اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی سسٹرز عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ چکی ہیں اور عمران خان نے علی امین گنڈاپور کے 90 دن کے الٹیمیٹم پر کیا حکم جاری کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرزا افریدی کے حوالے سے عمران خان نے کیا حکم جاری کیا ہے، انتہائی اہم ترین ملاقات اب ہو چکی ہے۔ السلام علیکم۔ پہلے میں آپ کو جو عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا وہ دے دوں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں بشرا بی بی پہ اور عمران خان پہ، ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کو بالکل ساری سہولیات ختم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی ایک ٹی وی دیکھتی ہیں، وہ بھی ان کا بھی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو اب کہہ رہی ہوں، آپ یاد رکھیں کہ جو کلبھوشن یادیو جس نے کتنے لوگ پاکستان میں دہشت گردی سے قتل کیے تھے، وہ بڑی آرام و آسائش میں ہے۔ یہاں پہ کوئی ایک فوجی ہے رضوان، وہ بڑے شان و شوکت میں رہ رہا ہے، یہ عام قیدی بہت بہتر طریقے سے رہ رہا ہے، اور یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف وہ چاہتے ہیں، عمران خان نے یہ کہا ہے بشرا بی بی کو توڑیں تاکہ وہ عمران خان ٹوٹے۔ عمران خان نے کہا ہے جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے میں ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا، اور میں جیل میں ساری زندگی قید رہنا پہ میں رہ لوں گا۔ اب دوسرا پیغام انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھیجا ہے، اور پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو میری بہنوں نے بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز لاہور گئے تھے، لیکن وہ اس کے اندر کنٹروورسی اتنی زیادہ پیدا کر دی، حالانکہ سارے پارلیمنٹیرینز مل کر لاہور کو حوصلہ دینا ایک بڑا خوشائن چیز تھی، اور یہ شروعات تھی تحریک کی۔ تو انہوں نے بہت سخت ناراض ہوئے، میری بہنوں نے بتایا کہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور وہ بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا آپ اسی طرح ہی کہہ دیں، لیکن میں اس کو ایسے پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ساری پارٹی متحد رہے، تحریک کے لیے سارے مل کے چلیں گے، جو اختلافات ذاتی اختلافات ہیں اس کے اندر آپ تحریک کو نقصان نہیں کریں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں اس کے اوپر سخت فیصلہ کروں گا۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہت نرم طریقے سے پیش کیا ہے۔ میں نے پھر آگے انہوں نے کیا کہا، آگے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات میں پڑے ہوئے، آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کتنی سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں، صرف عمران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو قیدی ہیں ضعیف لوگ ہیں جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ کو اس وقت اپنے ذاتی اختلافات کی پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ کوشش دکھائیں ہمیں کر کے، ساری پارٹی نکلے گی تحریک کے اندر حصہ لے گی، اور اگر نہیں لے گی انہوں نے کہا میں جیل سے بڑے سخت فیصلے کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے انہوں نے محتاط کر دیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ مجھے کوئی اختلاف کا نہ پتہ چلے، اور مجھے کوئی نہ آگے سننے میں آئے کہ آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنے ذاتی اختلافات کی بات بھی کریں گے۔ یہ آج آپ کو پارٹی کا بڑا سخت عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے پیغام دے دیا کہ متحد ہیں۔ یاد رکھیں ان کو، عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی قوم متحد ہے، وہ پاکستان کے لیے متحد ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں، اور اب پارٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی دکھائیں، اور یہ ان کے جو دو اہم پیغام تھے۔ تیسرا کیا تھا؟ ہاں، اور انہوں نے کہا تھا جو میرا ٹویٹ آئے گا جو آتا ہے، جو ہر دفعہ آتا ہے، ساری پارٹی کے عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں۔ لیکن یہ جو ایک سیکنڈ، یہ جو پیغام دیتے ہیں نا، یہ باقاعدہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہمیں یاد کرواتے ہیں
तो इसका मकसद है, मतलब है कि बहुत अहम पैगाम है जो उन्होंने सोच के लिख कर बताया। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टी ये सारा पैगाम जो उनका ट्वीट पे आता है उसको रीट्वीट करे। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब को ये पैगाम दिया गया, गंडापुर में 90 दिन का जो प्लान दिया है उस पे खान साहब ने कोई कमेंट किए हैं, जरा वो भी बताइएगा। तो दूसरा साथ ये बताइएगा, उन्होंने बात नहीं की, बस तहरीक, उन्होंने तहरीक की बात की है। तहरीक का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में खत्म होगी। उन्होंने पिछली दफा भी कहा था आप पीक करेंगे इसको, मतलब इसकी हाइट कब आ रहे हैं खान साहब के, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बड़ी जो है वो। इमरान खान भी इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का। ये आज उन्होंने बात की है, जल्द हम आपको बता देंगे जब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। 5 अगस्त की कॉल है और इस वक्त सारे तनाज़ात इसके आप ऊपर आके लगे हुए हैं कि 5 अगस्त को पीक पे जाना है। इसका मतलब क्या है, ये पीक कैसी होने वाली है? पार्टी आपको बता देगी, जो वो फैसला करेंगे वो तहरीक के बारे में बता देगी। सेनेट अच्छा, की टिकट के बारे में पार्टी के अंदर नजर आया है के बारे में आलिया हमजा को बुलाया नहीं गया, ये ऑडियो जो है वो भी लीक हुई, उसके बारे में क्या कहते हैं? खान साहब को बताया इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। उन्होंने कह दिया मुत्तहिद हो जाएं और अपने ज़ाती इख्तलाफात खत्म करें और तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। ये उन्होंने पैगाम दिया। नलीमा पर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर अक्कासी मुसलमान आते हैं तो गिरफ्तारियां होंगी। जो उनके बयानात दिख रहे हैं उसके ऊपर आप क्या रद्द-ए-अमल किया? एक सेकेंड, आपको शायद राना सनाउल्लाह ने अपना ये वाला जो स्टेटमेंट थी विड्रॉ कर दी है। आप सहाबी बने हुए, आपको ये चीजें नहीं पता? नहीं, मैं आपको मिर्जा अफरीदी के बारे में खान साहब ने कुछ सेनेट की सीटों की बात की। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मुशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। देखिए, इस वक्त इमरान खान जो है इस वक्त जेल में है और बड़ी सख्त कैद में है और हमारा सारों का फोकस इमरान खान है और उनकी कैद है। टीवी बंद है, उनका अखबार भी बंद है, उनका टीवी भी बंद है, उनकी किताबें भी बंद है और सबसे बड़ा हमारा फोकस ये है। अगर आप हमारे से पूछें, फैमिली से, हमें तो ना सेनेट की सीटों की समझ आ रही है ना हमें किसी चीज़ का इंटरेस्ट है। और आप हमारे से ये सवाल करते हैं, हमारे से हमारे भाई का पूछें जो इतनी मुश्किल में है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज बहुत मुश्किल है पैगाम देना। थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा पीछे। 5 मार्च के हवाले से खान साहब ने क्या पैगाम भिजवाया? और दूसरा ये बताइएगा कि 90 दिन वाली कौन सी स्टोरी है, वो क्या पैगाम दिया है खान साहब ने अंदर से? यार आप लोग पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा। आ गया पीछे आ गया। थोड़ा सा पीछे हो जाए, सब सही हो